الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز پڑھنے کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے۔ وضو کا مکمل طریقہ پہلے عرض کیا، اب وضو سے متعلق کچھ ضروری مسائل عرض کرنے ہیں۔ وضو کرنے میں کچھ اعضاء ایسے ہیں جن کو دھویا جاتا ہے، مثلاً دونوں ہاتھوں کو دھویا جاتا ہے، چہرے کو دھویا جاتا ہے، دونوں بازوؤں کو دھویا جاتا ہے، دونوں پاؤں کو دھویا جاتا ہے، سر کو دھویا نہیں جاتا، سر کا مسح کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کانوں کا مسح کیا جاتا ہے، گردن کا بھی مسح کیا جاتا ہے۔ تو جو اعضاء دھوئے جاتے ہیں ان میں سب سے پہلے ہم ہاتھوں کو دھوتے ہیں۔ ہاتھوں کے دھونے سے کچھ ضروری مسائل ہیں، وہ عرض کرنے ہیں۔ اگر کسی کے ناخن میں آٹا لگ کر خشک ہو گیا اور اس آٹے کے نیچے پانی نہیں پہنچا تو وضو نہیں ہوا۔ جب یاد آئے اور دیکھے کہ میرے ہاتھوں پہ آٹا لگا ہوا ہے تو اس آٹے کو اتار کر دوبارہ اس جگہ کو دھوئے، پانی ڈالے۔ اگر اس دوران اس سے پہلے کوئی نماز پڑھ لی تھی اور آٹا لگا ہوا تھا تو اس نماز کا دوبارہ لوٹانا ضروری ہے، نئے سرے سے نماز پڑھے گا، وہ نماز نہیں ہوگی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ناخنوں پر نیل پالش لگی ہوئی ہے تو نیل پالش لگی ہوئی ہو، اس کے بعد اگر کوئی وضو کرے تو وضو نہیں ہوتا، نیل پالش کا اتارنا ضروری ہے۔ اتاریں گے تب وضو ہوگا، اس کے اتارے بغیر وضو نہیں ہوتا۔ تیسرا ایک مسئلہ جو ابھی میں عرض کر رہا ہوں وہ دھونے کے سارے اعضاء سے متعلق ہے، یعنی اس میں ہاتھ بھی ہیں، بازو بھی ہیں، چہرہ بھی ہے اور پاؤں بھی ہیں۔ یہ مسئلہ سب سے متعلق ہے کہ اگر دھونے والے اعضاء پر پینٹ لگ جائے تو پینٹ کے لگ جانے سے اگر بعد میں وضو کیا تو پینٹ کے نیچے جو جلد ہوتی ہے اس جگہ تک پانی نہیں پہنچتا۔ اگر پانی نہیں پہنچا تو وضو نہیں ہوگا، اس پینٹ کو اتار کر اس جگہ کا دھونا ضروری ہے۔ اگر نہیں دھوتے تو اس کے دھوئے بغیر وضو نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر ایلفی لگ جائے، ایلفی لگنے کے بعد بھی وہ جب خشک ہو جاتی ہے تو اس کے نیچے جو چمڑا ہوتا ہے وہاں پانی نہیں پہنچتا، تو اگر وہ ایسا عضو ہے جس کا دھونا ضروری ہے تو وہاں ایلفی لگ کر خشک ہو گئی تو جب تک اس کو اتاریں گے نہیں اس وقت تک وضو نہیں ہوتا، اتار کر پھر وضو کیا جائے۔ ایک اور مسئلہ، بعض دفعہ ناخن بڑھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر کسی کے ناخن بڑھے ہوئے ہیں اور انگلیوں کے سرے ان کے نیچے چھپ جاتے ہیں کہ ناخن بڑا ہے، جو نیچے کی جلد ہے وہ اندر چھپی ہوئی ہے، تو وہ جو جلد چھپی ہوئی ہے اس کے نیچے پانی پہنچانا یہ فرض ہے۔ اگر وہاں پانی پہنچایا تو وضو ہوگا، اگر وہاں پانی نہیں پہنچایا تو وضو نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ، اگر بعض دفعہ بندہ ایسے ہیوی کام کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہاتھ پھٹ جاتے ہیں، ہاتھوں میں پھٹن ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کے ہاتھ میں یا پاؤں میں پھٹن ہو اور اس پھٹن کے اندر پانی پہنچانے سے نقصان ہو تو وہاں پانی کا پہنچانا ضروری نہیں ہے۔ اگر وہاں پانی پہنچانے سے نقصان نہیں ہوتا تو وہاں بھی پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اگر وہاں پانی پہنچائیں گے تو وضو ہوگا، ورنہ وضو نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے بعض دفعہ دستی گھڑی پہنی جاتی ہے اور وہ اتنی تنگ ہوتی ہے کہ اس کے نیچے پانی نہیں پہنچتا، یا انگوٹھی پہن لی یا اسی طریقے سے کنگن وغیرہ پہن لیا۔ اگر کوئی ایسی چیز جو اتنی تنگ ہے، انگوٹھی ہے یا گھڑی ہے، تو
اگر اس کے نیچے پانی نہیں پہنچتا تو اس کا اتارنا ضروری ہے، یا ورنہ اس کو اتنا حرکت دی جائے، اتنا ہلایا جائے کہ اس کے نیچے پانی پہنچ جائے۔ اگر نیچے پانی پہنچے گا تو وضو ہوگا، اگر نیچے پانی نہیں پہنچتا تو اس سے بھی وضو نہیں ہوتا۔ تو یہ مختصر مسائل جو ہاتھوں کے دھونے سے متعلق تھے وہ عرض کیے ہیں۔ باقی انشاءاللہ چہرے سے متعلق، اسی طریقے سے بازوں سے متعلق، یا مسے کے متعلق، یا پھر پاؤں کے متعلق جو مسائل ہیں وہ انشاءاللہ بعد میں عرض کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔